اب مجھے ایک بات بتائیں, جو جادو ہوتا ہے ایکچوئل میں تکلیف پہنچوانے والا, ٹھیک ہے, مارنے والا, کاروبار میں نقصان پہنچوانے والا, رشتہ داروں کے بیچ میں جھگڑا, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا, بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا, اس طرح کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ تو ہر ایک کو اس طرح چیز پتہ ہے کہ یار یہ چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی کاروبار کی بندش, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. کرواتا کون ہے, کیوں لوگ کرواتے ہیں, میرا سوال یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت جادو کا جو سب سے بڑا ریزن ہے حسد ہے. ہاں, کیونکہ میں جادوگر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے جو کسٹمر جا رہا ہے اور جو یہ کام کروا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. حسد اس کی سب سے بڑا ریزن حسد ہے. بالکل ٹھیک ہے, حسد کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. پہلے کچھ عرصے پہلے میں بھی ان پہ نہیں کرتا تھا کہ یار, کہ میں اس کا سوچتا تھا کہ زیادہ شیاطین اس میں کام کرتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, لیکن جب میرا اپنا تجربہ ہوا کہ میرے پاس, میں نام نہیں لیتا, ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار اس بندے کے اوپر میں نے ایسا عمل کرنا کہ بندہ یہ مر جائے. اللہ اکبر. میں نے اسے کہا کہ یار اللہ سے ڈرو, کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا. ان کا زمین کا تنازع تھا, پراپرٹی کا. میں نے اسے سمجھایا. وہ جب اٹھ جانے لگا, اس نے کہا جتنا پیسہ لگ جائے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, لیکن یہ بندے کے ساتھ جو ہے نا میں نے معاملہ کرنا نفرت. کہ اس نے جو جگہ بکی تو اس میں اس نے حصہ لیا تھا اس کے اوپر. میں نے اسے کہا, اچھا, اس نے کہا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو, آپ اس بندے کا علاج نہیں کرو گے. میں نے کہا اگر مجھے پاس آیا تو میں اس کا علاج کروں گا, ٹھیک ہے, آپ بھلے جو کچھ مرضی کہو. وہ بندہ جب میرے پاس اٹھ کے چلا گیا, آئی گئی بات میرے ذہن سے نکل گئی. یقین کریں حضرت جی, 1 ماہ بعد وہ بندے کا انتقال ہو گیا. اللہ کیا بنا, وہ اسپتال گیا, بس اس کو ایک ٹیکا ڈاکٹر نے لگایا, اس بیچارے بندے کا انتقال ہو گیا. وہ جو آپ کے پاس آیا تھا یا وہ جو دوسری پارٹی جس کا کو تھا کروانا چاہ رہا تھا, وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا. اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو, میں نے جب اعلان سنا تو میرا فوراً ذہن کہ اس بندے کو, میں نے کہا یار وہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ, بالکل بندہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا, ہلکی سے اس کو دل میں تکلیف ہوئی, اسپتال گئے, انہوں نے ایک انجیکشن لگایا اور ادھر اس سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے, یار یہ مسئلہ میرے, اس سے مجھے معاملات ہے, اس کے جو ہے نا یہ کر دو وہ کر دو. اب یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھانا, اس کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ کام شیطان کا, یہ کام رحمان کی طرف ہے. اگر یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا مادے کی دنیا کی لالچ میں آپ پڑ گئے, اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا, تو پھر اس بندے کا عقیدہ بھی خراب ہوگا. اور اس کو آپ کہہ دینا کہ فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, وہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کون اس کو کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے اس کام کے لیے, وہ کہیں سے بھی لا کے, جائز ہے ناجائز ہے, وہ آپ کو لا کے دے گا. اچھا صاحب, میں نا اس چیز کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, ہے تو اسلامی جمہوریہ نام ہمارا, لیکن خیر اللہ معاف کرے کام بڑے خطرناک والے ہیں. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے اندر جلن ہے, ٹھیک ہے. کسی اور کو خوش دیکھ کر ہم خوش تو ہو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور انسانی فطرت ایسے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی فطرت ہے, ہمارے اندر ہے یہ نا, کہ ہم کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو ہم بولتے ہیں کہ حرام کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں ہے, خود نہ محنت کرنی ہے, نہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے, نہ اللہ سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھنی ہے, دوسرے کی خوشیوں پر نظر رکھنی ہے, اور پھر جلتے رہنا ہے, کڑتے رہنا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے, کوئی جادو کا استعمال کر رہا ہے, کوئی پولیس کا استعمال کرتا ہے, کوئی اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے, پاور کا استعمال کرتا ہے, مختلف شکلیں, پیسے پاور کا استعمال کرتا ہے, اور سامنے والے کو دبانے کی, کاٹنے کی, مارنے کی, اس کو دھکا دینے کی, اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی پوری جان مارتے ہیں. اور یہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ, لیکن میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ریشو بہت زیادہ ہے. باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے کو نا, ایک دوسرے کے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی, اس وجہ سے جادو کا جو ریشو ہے نا وہ بھی کم ہے. لیکن یہاں پر تو بھائی ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے. میں نے تو اپنے اوپر نا بہت زیادہ کام کیا اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ میں نے دیکھا یار یہ تو پاکستانی فطرت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرے اندر بھی تھی کہ یار سامنے والے کو دیکھا کہ یار یہ تو اتنا امیر ہو رہا ہے, میں نے بولا یار نہیں یار, ٹھیک ہے, اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی ہے, اس نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر خوش ہے تو خوش ہے, اس کا نصیب ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالا ہے, کافی حد تک کم کر دیا, کافی حد تک کم کر دیا. کہ حسد تو ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے اندر, ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حسد جو ہے آپ کے اندر ہوتی ہے فطرتاً, لیکن آپ کو اس کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے اپنے اندر نا. لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور پھر حسد کے اندر کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں, چاہے وہ جادو کا استعمال کریں, پیسے کا استعمال کریں, پیسے دے کر مروا دیا, وہی ہے نفرت, جلن, ایگو, انا, ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر جادو میں بھی آ جاتا ہے کہ پیسے کا استعمال کر کے
ہم جو ہیں لوگوں سامنے کو والے تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے. نقصان پہنچائے. اس میں دانیال بھائی سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، اور ہم نا جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا مادے سے ہوتا ہوا، ہر وقت دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. سب سے بڑا جو فتنہ اس ٹائم چل رہا ہے حضرت، وہ مال کا ہے، دولت کا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی گھروں میں اختلاف بن رہے ہیں اسی ریزن پہ بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے 10 افراد ہیں اور 50 روٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ادھر اختلاف نہیں ہے. روٹیاں 3 ہیں، کھانے والے 10 ہیں، وہاں پہ پھر اختلاف شروع ہو جاتا اب ہے. تو محنت کرو، پیسے کماؤ. پیسے کماؤ، لیکن ادھر وہ حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے روٹی زیادہ کھا لی، میں نے کم کھائی، کام اس کا نہیں کرنا، کام نہیں کام نہیں کرنا. کرنا. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو شکر نہیں کرتے. جو اللہ نے نعمت، اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. حضرت ہم اتنے ناشکر ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، آنکھ سے نابینا تھا، کان سے بہرا تھا اور ہاتھ پاؤں سے معذور تھا. انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب اس میں تو کوئی اللہ کی نعمت نظر. انہوں نے فرمایا کہ بیت الخلاء آرام سے فراغت کر لیتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. آپ خود سوچے کہ اگر کوئی باتھ روم میں ہو اور آپ کو جب حاجت آئی ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پسینہ پسین ہو جاتا ہے، ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں جا کے فراغت حاصل کروں. ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. ہم نے کبھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ اس کی ہم نے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا؟ یہ آنکھ کی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. لاہور میں ایک شخص تھا، اس کی یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی تھی. کوئی بندہ جاتا تھا تو ایسے کر کے پوچھتا کیا حال ہے. ہم نے کبھی اس کا اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ نے یہ زبان دی ہے، کتنے ذائقے یہ بتا دیتی. کبھی اس پہ سننے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. کیسی عزت اللہ نے زبردست. جو بیچارے بہرے ہیں ان سے پوچھیں مشینیں لگائیں کیا، وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں. تو اللہ کی انسان کے جسم میں اتنی نعمتیں انسان اس کا شکر ادا کریں تو پھر دنیا کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اصل سب سے بڑی بات حضرت، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر آپ مجھ پہ کوئی احسان کر دینا تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا. یار دانیال بھائی نے میرے فلاں مشکل وقت میں میرا کام دیا تھا، یا میرا برے وقت میں میرا ساتھ دیا. اللہ گلہ کر رہا ماں قدر اللہ حق کا قدری. لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. آج مجھے ہر بندے کی قدر ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوست کی قدر ہے، بھائی کی قدر ہے، بہن کی قدر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قدر نہیں. اللہ اس چیز کا گلہ بھی کر رہا ہے. اور اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے اللہ سے غافل. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے اس کریم رب سے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ سے اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں کتنا عزت اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہوا. اللہ صرف کہتا ہے کہ 5 وقت میری طرف آ جاؤ، میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. اور اگر یہ کام صحیح طرح سے کیا جائے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی